قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابی لہب یعنی تبت یدا کی مختصر تفسیر اور ترجمہ پیش خدمت ہے۔ تبت یدا ابی لہب یوں و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی برباد ہوا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور اس کی کمائی نے اسے کچھ بھی کام نہیں دیا۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، بہت جلد وہ اور اس کی بیوی دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں چن کر لایا کرتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں ایک مضبوط بٹی ہوئی رسی رہے گی۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ابو لہب اور اس کی بیوی کی ہلاکت اور تباہی کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر اعلان کیا کہ سب لوگ جمع ہو جاؤ، تو سب اکٹھے ہو گئے۔ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حقیقی چچا ابو لہب بھی تھا۔ ابو لہب جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے ان لوگوں کو یہ کہا کہ تم لوگ اسلام لے آؤ، ایمان قبول کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جیسے ہی یہ سنا تو ابو لہب غصے میں اٹھا اور ہاتھ جھٹک کر کہنے لگا، تبن لکا سائر الیوم الہذا جمعتنا، کہ تو برباد ہو جائے، کیا ہم کو اسی بات کے لیے تم نے جمع کیا تھا؟ اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے ایک پتھر بھی اٹھایا تھا مارنے کے واسطے۔ جب لوگوں نے اس کو ڈرایا دھمکایا تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس اتنی مال و دولت ہے کہ ہم عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے یہ سب کے سب ہم بدلہ میں دے دیں گے اور اس عذاب سے بچ جائیں گے۔ تو اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت نازل فرما کر یہ بتلا دیا کہ ابو لہب خود ہی برباد ہوا اور خود ہی یہ دونوں جہاں کے اندر ناکام ہوا۔ ہمارے نبی تو کیا برباد ہوتے، یہ خود ہی جو ہے برباد ہوا۔ اور وہ یہ جو کہتا تھا کہ میرا مال مجھے بچا لے گا، اس کے بارے میں فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ اس کا مال اور اس کی کمائی اس کا کچھ بھی کام نہیں آیا۔ اس کے بعد یہ کہا کہ وہ لہب والی آگ میں داخل ہوگا۔ دیکھیے یہاں پر لہب کا ترجمہ ہے شعلہ، دہکتی ہوئی آگ، تو اس کا نام بھی ابو لہب ہے۔ دنیا میں تو اس کا نام ابو لہب اس لیے تھا کہ اس کے چہرے جو ہے بہت روشن تھے، آگ کے شعلے کی طرح اس کا چہرہ روشن تھا۔ لیکن ابو لہب نام رکھنے میں ایک یہ بھی باریکی ہے کہ وہ لہب والی آگ میں قیامت کے دن داخل ہوگا۔ گویا اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ یہ شخص جہنمی ہوگا۔ اور اس کی ہلاکت اور تباہی دنیا میں اس طریقے سے ہوئی کہ جب غزوہ بدر ہو چکا تو اس کے ایک ہفتے کے بعد اس شخص کو یعنی ابو لہب کو کچھ زہریلا دانہ نکلا، پورے بدن میں اس کے کچھ دانے نکل گئے زہریلا، جس کی وجہ سے وہ کچھ ہی دنوں کے اندر
اس زہر سے جو ہے مر گیا۔ گھر والوں نے اس کو اس بیماری میں ایک الگ کر دیا تھا، الگ جگہ میں رکھ دیا تھا، وہیں پر اس کو موت ہو گئی، اور موت ہونے کے بعد کوئی بھی اس کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، یہاں تک کہ مرنے کے بعد 3 دن تک وہ یوں ہی پڑا رہا، لاش سے بدبو آنے لگی، سڑنے لگی، تو حبشی مزدوروں کو بلا کر کے اس کو جو ہے باہر کیا گیا۔ ان لوگوں نے ایک گڈھا کھودا اور ایک لکڑی سے اس کو گڈھے کے اندر دھکیل دیا اور اوپر سے پتھر بھی بھر دیے۔ تو یہ تو ہوا اس کا دنیا کے اندر حشر۔ اچھا، اس کی بیوی جو ہے ام جمیل، یہ بھی بہت سخت کینہ پرور عورت تھی، وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ دشمنی مول لیتی تھی، یہاں تک کہ وہ عورت جو ہے کافی مالدار ہونے کے باوجود جنگل جاتی، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتی، اس کے کانٹے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آ کر ڈال دیا کرتی تھی تاکہ ادھر نبی کو تکلیف پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ بھی جہنم میں داخل ہوگی، اور یہی نہیں، اس کے گردن میں ایک رسی رہے گی۔ دنیا میں بھی رسی تھی کہ وہ عورت جو ہے لکڑیوں کا گٹھر رسی سے باندھ کر کے لاتی تھی، اور اس کے گلے میں ایک ہار بھی تھا، اور اس ہار کے بارے میں وہ یہ کہا کرتی تھی کہ اس ہار کو بیچ کر میں اس نبی کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کو استعمال کروں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو بھی اسی طرح کی عبرتناک موت دی ہے کہ ایک بار وہ لکڑیاں لے کر آ رہی تھی، کسی طرح سے وہ گٹھر گرا اور اس کی رسی گلے میں پھنس گئی اور اس کا دم اسی طرح سے گھٹ گیا۔ تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی مول لینے والوں کا انجام۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ والوں سے اور نیک لوگوں سے دشمنی کرنے سے حفاظت فرمائے۔